آپ کو بتائیں بھارتی ہٹ دھرمیاں عروج پر ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے رواں برس بھارت میں شیڈول ایشیا کپ اور ویمن ایمرجنگ ایشیا کپ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ بی سی سی آئی کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل کے تمام شیڈول ایونٹس کو ہولڈ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے بھارتی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایشیا کپ ستمبر میں بھارت اور وومن ایمرجنگ ایشیا کپ جون میں سری لنکا میں شیڈول ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان سے کشیدگی کے بعد بھارت کا ایشیا کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ویمن ایمرجنگ ایشیا کپ جون میں سری لنکا میں شیڈول۔ پاکستان سے کشیدگی کے بعد بھارت کا ایشیا کپ نہ کھیلنے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ بی سی سی آئی کا ایشیا کپ اور ویمن ایمرجنگ ایشیا کپ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا گیا۔ رواں برس ایشیا کپ ستمبر میں بھارت میں شیڈول ہے، جس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ کے میدان میں بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ چینی ہم منصب کو پاک بھارت جنگی صورتحال اور سیز فائر پر بریفنگ دیں گے۔ چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے پر پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے، لیکن عالمی برادری اب جان چکی ہے کہ پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد تھے۔ دورے کے دوران چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی امن سے متعلق مشاورت اس دورے کا اہم پہلو ہوگا۔ دنیا کو پتا ہے کہ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے، وہ چاہے وہ 15 ملٹری انسٹالیشن میں حملہ ہو 7 کی رات کو، یا پھر F-16 کے اڑنے ہوں، سب چیزیں وہ جو تھیں وہ ہم نے ثابت کیا دنیا کو پتا ہے کہ وہ تمام الزامات غلط تھے۔ میری بات پچھلے 3 ہفتے میں 2 دفعہ چینی وزیر خارجہ صاحب سے ہوئی، تو ان کی دعوت پہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ میٹنگ کرنے ان کے ساتھ جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی تمام معاملات ہوتے ہیں وہ دوبارہ ہم اس کو ہمیشہ ریویو کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں سیاسی بھی ہوتے ہیں، اس میں لوکل بھی ہوگا، ریجنل بھی ہوگا، ملٹی لیٹرل بھی ہوگا، گلوبل ایشوز بھی ہوں گی، اور جو کرنٹ جو ہمارا ہوا ہے ایک ایپیسوڈ، تو ہر چیز پہ بات ہوگی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے حالیہ دشمن حملے میں شہید ہونے والے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی، فاتحہ خوانی کی اور شہید افسر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ایئر چیف کا کہنا تھا اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف نے دشمن حملے کے دوران ایئر بیس کا دفاع کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا، شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ انہوں نے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ شہداء کی قربانیاں قوم کی یادداشت میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اس موقع پر ایئر چیف نے شہید کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل نے بعد ازاں CMH راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہیں زخمی اہلکاروں کی صحت کے بارے میں تفصیلی میڈیا بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف نے زخمی جوانوں سے ملاقات کی، ان کے حوصلے اور جذبے کو سراہا اور اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ زخمیوں کو ہر ممکن بہترین طبی سہولیات اور انسانی معاونت فراہم کی جائے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے واضح کیا کہ پاک فضائیہ ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر قیمت پر تیار، اور اپنے بہادر جوانوں کی شجاعت اور قربانی کی روایت کو ہمیشہ برقرار رکھے گی۔ بھارت نہ تو اسرائیل ہے اور نہ ہی پاکستان فلسطین۔ بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارے رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو، کہا مقبوضہ کشمیر میں یا بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے۔ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے گا، یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ بھارت پہلگام واقعے میں کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بھارتی حکومت ان واقعات کو دہشت گردی کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے BLA نے کھلے عام بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ نئی دہلی میں کچھ رہنماؤں، سیاستدانوں اور ریٹائرڈ جنرلوں نے BLA کی حمایت میں بیانات بھی دیے۔ حالیہ کشیدگی میں بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں سے 3 رافیل تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، لیکن نئی دہلی اسے ماننے کو تیار نہیں۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت پاک چین تعاون کے سامنے بے بس ہو گیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے چینی ساختہ JET-NC طیاروں اور PL-15 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے بڑے میڈیا اداروں نے چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف کیا۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق چین سے حاصل کردہ ایئر ڈیفنس سسٹم، ڈرونز اور ہائپر سونک میزائلوں نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلائی۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح، مختلف اسکولوں کی جانب سے ملک کی تقریبات کا شاندار انعقاد کیا گیا۔
एजुकेटर स्कूल्स के तलबा का पाक फौज से वालिहाना इज़हारी यकजहती नन्हे बच्चों ने मिली नगमों और परचम लहराकर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। आपको बताएं वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ इस वक्त कराची के दौरे पर हैं और वो कराची पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की आमद का ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ इस वक्त कराची के दौरे पर हैं और अहम मुलाकातें उनकी मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची में अहम कुछ मामलात जो हैं उनके हवाले से खुसूसी तौर पर ब्रीफिंग भी उनको दी जाएगी और इसके साथ साथ वो नेवल बेस और मुख्तलिफ अहम तनसीबात का भी दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हालिया पाक भारत जो कशीदगी है उसमें पाकिस्तान नेवी के किरदार के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेवी के एहलकारों को अफसरान को सराहने के लिए इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे, जबकि उनका अहम खिताब भी आज वो नौजवानों से उनका अहम खिताब भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी मुतवक्के है। अहम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म का ये 1-2 रोज़ा दौरा है जिस पर इस वक्त वो कराची पहुंच चुके हैं। मुआरके हक में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए जनूबी अफ्रीका में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। प्रेटोरिया लोडीम में किया गया तकरीब में एसोसिएशन के साबिक सदर और सीनियर मेंबरान समेत पाकिस्तान कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने भारतीय फौज और पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद मजम्मत की है। पाक अफवाज को तारीख साज फतह हासिल करने पर ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन भी पेश किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी का जोश व जज्बा काबिल दीद था। तकरीब के दौरान फिजा नारे तकबीर और पाक अफवाज के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। खातून के कत्ल के शुबे में पेशावर में एक खानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया। वाकया पेशावर के इलाके थाना अरमड़ की हुदूद हटको पुल पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। एक खातून जख्मी हुई। वाक़े का मुकदमा थाना अरमड़ पुलिस ने दर्ज कर लिया, जिसमें 3 मुलजिमान शमशाद, मंसूर और खान मोहम्मद को नामजद किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने रात की तारीकी में घुसकर फायरिंग की है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद तैयब से। जी तैयब, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके में जो है वो खटको पुल के करीब जो है वो एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें 6 अफराद को एक ही घर के जो है खानदान के 6 अफराद को कत्ल किया गया है। इस हवाले से जो है वो मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया है और मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने जो है रात की तारीकी में घर में घुस कर जो है फायरिंग की और फायरिंग से 6 अफराद को कत्ल किया और एक खातून को जख्मी किया। दूसरी जानिब जो के वरसा ने जो है वो लाश जमीन चौक रख दी है और जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि मुलजिमान को फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया है और मुलजिमान की तलाश के लिए जो है वो बहुत शुक्रिया मोहम्मद तैयब। इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास सेनेटर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें तालीमी इदारों में ड्रग्स के हवाले से कानून साजी के लिए बिल पेश किया गया है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने बिल में तजवीज़ दी, अगर कोई तालिब इल्म तालीमी इदारे में ड्रग पॉजिटिव आता है तो पहली बार वार्निंग दी जाए। जमान मोहल मजीद बताएंगे। जमान बताएगा, ड्रग वार्निंग भी जारी कर दी गई है तालिब इल्मों के लिए? जी बिल्कुल, मोहसिन अजीज की ज़ेरे क़यादत ये आज इजलास हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर एक बिल पेश किया गया है और बिल में तलबा के हवाले से खसूसी तौर पर कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को इस अमल का जिम्मेदार ठहराया जाए और अगर कोई स्टूडेंट या बच्चा जो है वो पहली बार ऐसी हरकत करता है तो उसको वार्निंग दी जाए और दूसरी बार करता है तो उसको जुर्माना किया जाए और अगर तीसरी बार करता है तो उसके पेरेंट्स को भी इसका जिम्मेदार करार दिया जाए। जबकि इस बिल के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो इख्तलाफात भी सामने आए और ये भी कहा गया है कि जो ANF है किसी भी हवाले से उसको ये इख्तियार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो वजारत है, खा वो सूबाई है, खा वो मरकजी है, जो एजुकेशन के मुतल्लिका है, वो कतन ये नहीं चाहती है कि ये मामला जो है वो ANF को दिया जाए, बल्कि ये मामला वजारतों को दिया जाए और एजुकेशन के जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनको दिया जाए, ताकि वही इसकी रोकथाम करें और वो चूंकि मुतल्लिका लोग हैं और जिम्मेदार है उसके, उन्हें ही इसकी रोकथाम करनी चाहिए। जी सही, शुक्रिया जमान। बानी PTI की तीनों बहनों की पार्टी की बैक टू बैक 2 बड़ी मीटिंग में शिरकत। बानी चेयरमैन की बहनों का प्रेशर काम कर गया। PTI क़यादत ने अलीमा खान के आगे सरेंडर कर दिया। रेड जोन में एहतजाज और धरने के हवाले से अलीमा खान का बड़ा मुतालबा मंसूर। सराय के मुताबिक PTI MNAs और सेनेटर ज़बानी चेयरमैन के मुकदमात की समाअत के मौके पर अलामती धरना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत PTI की आला क़यादत शरीक हुई। इस हवाले से मजीद जानेंगे जाहिदा राव से। जी जाहिदा राव, मजीद क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل کے پی کے ہاؤس میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی جس میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں میں جو ہے قیادت میں شرکت کی ہے. وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پر بھی تو اس میں احتجاج کی حکمت عملی کو زیر غور لایا گیا ہے اور خاص طور سوشل میڈیا کو جو پریشر ہے برکر کا کہ حکمت عملی پیش کی جائے, احتجاج یا تحریک کو لایا آغاز کیا جائے. تو سب سے پہلے مرحلے میں یہ سوچا گیا ہے کہ اگلے سے 3 سے 4 دن میں اسی ہفتے میں جو ہے پارلیمنٹیرین جو ہے ایم جو ہے ریڈ زون کے اندر احتجاج کریں گے اور جس دن بانی پی ٹی آئی کی کے سی سی سماعت ہوا کرے گی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ تمام ایم اے تمام سینیٹر جو ہے وہاں پر پہنچیں گے, علامتی دھرنا بھی دیں گے جس سے جو ہے سوشل میڈیا کے ورکرز کا پریشر بھی کم ہوگا اور بانی پی ٹی آئی کو بھی ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ ہم جو ہے تحریک چلانے کا آغاز کر رہے ہیں, احتجاج شروع کر دیا جائے گا. اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی حکمت عملی اور یہ پلان تھا جو قیادت کو دیا گیا کہ ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں, کرتے کرتے پورے ملک میں احتجاج شروع کریں گے اور سوشل میڈیا کے ورکرز کو پیغام دے گی کہ ہم احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں اور جلد ہی ایک بڑی تحریک کا آغاز ہو جائے گا. جی بہت شکریہ زائدہ راؤ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیضان خان کے بازیابی کے بعد ذمہ داروں کے تعین سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے. جسٹس بابر ستار نے اب تک کی پیش رفت پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. مزید بتائیں گے ابراہیم عباسی. ابراہیم بتائے گا اسلام آباد پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کی گئی ہے. جی بالکل, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں آج شہری فیضان خان کی بازیابی کے بعد ذمہ داروں کی تعین سے متعلق درخواست کے اوپر سماعت کی ہے. جسٹس بابر ستار نے پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی رپورٹ کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف آئی اے اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اگلی سماعت کے اوپر آ کے عدالت کو یہ آگاہ کریں کہ پولیس نے ابھی تک کیا کیا تفتیش کی ہے اور ایف آئی اے کی طرف سے کیا اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. جب سے عدالت کی طرف سے یہ بھی استفسار کیا گیا کہ 1 ماہ کے جو ہے وہ بچہ غائب رہا, اس کے بعد جو ہے وہ بازیاب ہو کر گھر آتا ہے, لیکن اس کے بعد یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کون اس کو جو ہے وہ اٹھا کے گیا ہے. پولیس کی جانب سے باقاعدہ اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا, لیکن پولیس کی جانب سے کسی بھی شخص کا جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ کسی ادارے کی جانب سے جو ہے وہ بیان نہیں ریکارڈ کیا گیا. لہذا عدالت جو ہے وہ یہ آرڈر جاری کرتی ہے کہ اگلی سماعت کے اندر جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ باقاعدہ اپنے رپورٹ جو ہے عدالت کے سامنے پیش کرے اور عدالت کی طرف سے ایک بار جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی سرزنش کی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے 300 صفحات پر مشتمل رپورٹ جو ہے عدالت کے سامنے پیش کی اور اب یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ سارے معاملے کو دیکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ معاملہ ہے اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جا کے سیکورٹی اداروں پولیس اور دیگر وفاقی حکومت سے جو بیان ریکارڈ کروایا جائے گا. ابراہیم عباسی آگاہ کرے تھے, شکریہ. لاہور ہائی کورٹ میں مغوی کی عدم بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی جس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہوئے. عدالت نے مغوی کے گھر پہنچنے کے باعث بازیابی کے متعلق درخواست نمٹا دی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں مغوی کے عدم بازیابی کے متعلق کیس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہوئے. عدالت نے مغوی کے گھر پہنچنے کے بعد بازیابی کے متعلق درخواست کو نپٹا دیا. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اسلحہ اسمگلنگ کیس میں ملزم غلام مصطفیٰ کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی. جوڈیشل میجسٹریٹ شہزاد خان نے یہ فیصلہ سنایا. ملزم کی جانب سے اسامہ طارق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. ملزم کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزم بے قصور ہے اور اس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں, جبکہ پروسیکیوشن نے ضمانت کی مخالفت کی اور درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی. حکم نامے میں کہا گیا کہ ضمانت کے مرحلے پر صرف دستیاب مواد کا ابتدائی جائزہ لیا جاتا ہے اور مکمل جانچ پڑتال نہیں کی جاتی. حکم نامے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ پولیس کی وردی کس نے پھاڑی اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور موقع سے 2 افراد فرار ہو گئے جن کا تعلق اس واقعے سے تھا. نشا طارق نامی خاتون نے ایس ایچ او کے خلاف الگ استغاثہ دائر کیا جس میں سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں. فی الحال ملزم کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس کی ضمانت 50,000 روپے مچرکوں کے عوض منظور کی گئی ہے. پنجاب میں گرمی اور ہیٹ ویو کی لہر برقرار. جنوبی پنجاب کے اضلاع بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں شدید گرمی کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متعلقہ ادارے الرٹ ہیں اور چولستان کے اضلاع میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹر قائم کیے گئے اور ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے کیمپس لگائے گئے ہیں. عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی، خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت.